جو ڈیوٹی لگی تھی، اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی. اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی. اور بڈی تے ڈرنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی. آ گیا میری بکریاں چرانے والا. اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا تھا. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، برات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے. اس وقت جی اے سیلاب تے ایویں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رولا نہ ڈالو. سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. خوشامد ششامد کا نامہ قائل ہوں تے میں رکھی تانے کہ کرنی بھی نہ پوے کتے دے. جے کتے ہو سکتا ہے کوئی دلکاری پہ کرن تے آپ پہ شرم آ جائے، جاؤ ایڈیاں مچھاں رکھ کے خوشامد کرنے ہیں. خوشامد کوئی نہیں. سچ بتانا بیٹا، ہمارے چاروں درود پاک ڈال لو، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے. کتنے گئی ہیں پھر وہ دیوانگیاں؟ اللہ دکھ پتر مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ سے اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. آپ کو کہہ رہا ہے کلین پہ بیٹھ کے پڑھ لو، پھر بھی نہیں پڑھتے. قربان جاؤ، امتحان تو انہوں نے دیے ہیں جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. بدر میں پڑھا ہے، احد میں پڑھا ہے، حنین میں پڑھا ہے، تبوک میں پڑھا ہے، خیبر میں پڑھا ہے، خندق میں پڑھا ہے، کربلا میں پڑھا ہے. اس لیے ذری ماحول بنائیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اس طرح کا درود پاک پڑھا کریں کہ ایک دفعہ روح خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اپنی عادت بنا لے. میرا دوسرا پروگرام ہے، پیچھے بھی کیا ایتھے بھی گیا. اس لیے کوشش فرمائیں اس ماحول کو بدلیں. سبحان اللہ، منتوں سے آپ سے کہلواتے ہیں، درود پاک نہیں، بدلیں اس ماحول کو. او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے. اللہ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، اللہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا. وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. میں کی سمجھ سے باہر ہے یار. بڑا خوبصورت دور تھا اقبال، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں، تو وہ دور سونا نہیں تھا. لیکن اس دور کے لیے بھی اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے اقبال تو کیا لکھتے حضرت، ہمیں دیکھتے تو اقبال ہے. اس لیے بدلو ماحول کو، کہنا نہ پڑے. چلیں ماشاءاللہ ختم نبوت بھی ہے، پیچھے محرم بھی چل رہا ہے. اب میں ایک سوال کرنے لگا ہوں جی، آپ سے بھی خود سے بھی، علماء سے نہیں ہے، ان سے ہم نے دعائیں لینی ہیں، ان سے ہم نے برکتیں لینی ہیں. اب دیکھیں نا جی، محرم گزر گیا، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں گئے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں رہے. یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے کہیں؟ یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے کہیں؟ یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے کہیں؟ یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے کہیں؟ یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے. یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ ہے کہیں؟ مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل لینے کے، تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں.
بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو سنو پھر، اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے، سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. سچ بتانا ہے یہ انداز کہیں ہے؟ اب تو حضرت جی جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں ہے. دن ہے، انداز ہے نہیں. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے جی اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے اندر. مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو احباب کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ. میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے. پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے. میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ، فون پہ رابطہ تھا. میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا. اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا. میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، تو کیسے گزروں ان میں سے؟ میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی. میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لنگ در. میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، مثلا فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لے. مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے. ایک کہتا اوئے ہویا ہے یتیم ہے، ایسا پیو ہی کوئی نہیں. روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے. چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا. کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ. میں وہاں ہی رک گیا. میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے. دن ہے انداز، ہمارے پاس انداز ان والے دن ہیں بھائی. وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ، لیکن انداز. اچھا پھر شاید آپ کو غصہ لگے، تو مولوی سیال کوٹوں آگے ساڑھے الزام لانڈے ہیں. میں اپنی نہیں اقبال کی، اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی. کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس جی سارے فیصلہ بدلو آگے جی. ٹھیک ہے جی، اب آپ میری سنیں گے جی. بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے حمل بنایا ہو کہ اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی لائے حمل نہیں بنایا. تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لئی، انہیں نان حلوا ونڈ لیا، انہیں لیم ونڈ لئی. اللہ اللہ تو خیر اللہ. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں.